یہ 19ویں صدی کا قصہ ہے جب 3 مارچ 1847 میں اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرگ کے ایک گھر میں ایک بچے نے جنم لیا۔ والدین نے اس کا نام الیگزینڈر گراہم بیل رکھا۔ اس کا باپ ایک ایسے ادارے میں استاد تھا جہاں گونگے بہرے بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے آباء و اجداد بھی اسی پیشے سے منسلک تھے۔ بیل کی ماں قوت سماعت سے محروم عورت تھی۔ بیل جب تھوڑا بڑا ہوا تو اس کے باپ نے اسے اسکول میں داخل کرا دیا۔ بیل کبھی بھی ایک اچھا طالب علم ثابت نہ ہو سکا اور پڑھائی میں یہ دوسرے بچوں سے کافی پیچھے تھا، لیکن ایک صلاحیت جو اس میں پیدائشی طور پہ موجود تھی وہ یہ کہ وہ ایک بہت اچھا پرابلم سالور تھا۔ وہ کسی بھی مسئلے کا حل چٹکیوں میں نکال لیتا۔ محض 12 سال کی عمر میں اس نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جس کی مدد سے گندم کی صفائی آرام سے کی جا سکتی تھی۔ یہ آلہ ایک گھومنے والے پیڈل اور نوکیلے برش پر مشتمل تھا جو تیزی سے گھوم کر گندم کو بالیوں سے الگ کر دیتا تھا۔ جب بیل 16 سال کا ہوا تو اسے قوت گویائی کے علم میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اسی دوران یعنی 1871 میں بیل اپنی فیملی کے ساتھ بوسٹن شفٹ ہو گیا۔ یہاں قیام کے دوران اس کے والد نے بہرے بچوں کے لیے ایک ایسا طریقہ وضع کیا جسے ویزیبل اسپیچ یا نظر آنے والی گویائی کا نام دیا گیا۔ اس طریقہ تعلیم کو عملی جامہ پہنانے میں گراہم بیل نے اپنے والد کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ طریقہ دراصل ایسی آوازوں پر مشتمل تھا جس کو ادا کرنے پر اعضاء مخصوص طریقے سے حرکت کرتے تھے۔ 1872 میں اس نے بہرے افراد کے لیے ایک اسکول کھولا جس کا نام اسکول آف ووکل فزیولوجی اینڈ میکینکس آف اسپیچ تھا، اور محض 26 سال کی عمر میں اسے بوسٹن یونیورسٹی میں بطور پروفیسر منتخب کر لیا گیا، حالانکہ اس نے کبھی بھی کسی یونیورسٹی سے کوئی ڈگری نہیں لی تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات میبل ہبرڈ سے ہوئی جو قوت سماعت سے محروم ایک طالبہ تھی۔ دونوں نے 11 جولائی 1877 میں شادی کر لی۔ ان کے 4 بچے بھی ہوئے جن میں سے 2 کی وفات پیدائش کے کچھ دن بعد ہی ہو گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ گراہم بیل کو شروع سے ہی آوازوں کے علم میں دلچسپی تھی۔ اس نے 1871 میں ہی ہارمونک ٹیلی گراف پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہارمونک ٹیلی گراف ایک ایسی ڈیوائس کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی وقت میں بہت سے پیغامات بذریعہ تار ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس زمانے میں اور دوسرے لوگ بھی اس طریقہ کار پہ کام کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ان میں سے ایک ایلیشا گرے بھی تھا جس کے بارے میں تاریخ میں آیا ہے کہ اس نے اور گراہم بیل نے تقریباً ایک ہی وقت میں کامیابی حاصل کی، اور دونوں اپنی اپنی ایجادات کے لیے سند حق لینے کے لیے اس زمانے کے متعلقہ محکمے پہنچے، لیکن گراہم بیل کے مقابلے میں ایلیشا گرے کچھ تاخیر سے پہنچا، لہٰذا حق سند گراہم بیل کو دے دی گئی۔ سند حاصل کرنے کے کچھ عرصے بعد یعنی مارچ 1876 میں گراہم بیل نے اپنی ایجاد ٹیلی فون کو فلاڈیلفیا میں 7 سالہ نمائش میں لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن اس سے قبل بیل نے اس کا تجربہ کیا اور اپنے ساتھی واٹسن کو پہلی کال کی اور یہ تاریخی جملہ کہا، مسٹر واٹسن یہاں آؤ، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ 1877 میں بیل اور اس کے رفقا نے پہلی ٹیلی فون کمپنی بنائی جو آج امریکن ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف کمپنی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ گراہم بیل کی اس ایجاد کو بہت تیزی سے تجارتی سطح پر کامیابیاں حاصل ہوئیں اور AT&T بہت جلد دنیا کا سب سے بڑا نجی کاروباری ادارہ بن گیا۔ بیل اور اس کی بیوی نے مارچ 1879 میں اس ٹیلی فون کمپنی کے 15% شیئر خریدے، لیکن انہیں اس بات کا قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ یہ ادارہ اس قدر منافع بخش ہوگا، لہٰذا انہوں نے 7 ماہ بعد ہی $250 فی جزو کے حساب سے اپنے تمام شیئر فروخت کر ڈالے۔ نومبر میں شیئرز کی قیمت $1000 تک جا پہنچی، اور 1881 میں انہوں نے اپنی ناعاقبت اندیشی سے اپنے بقیہ شیئرز کا تیسرا حصہ بھی فروخت کر دیا۔ تاہم 1883 تک وہ تقریباً $1 ملین کے مالک بن چکے تھے۔ ٹیلی فون کی ایجاد نے گراہم بیل کو امیر آدمی بنا دیا تھا۔
تاہم اس نے اپنی تحقیقات کا کام کبھی نہ چھوڑا اور اس کا بنیادی مقصد بہرے پن کو ختم کرنا ہی رہا۔ 1922 میں اس ذہین شخص کا انتقال ہوا، لیکن دنیا آج بھی اس کے ایجاد کردہ ٹیلی فون سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آواز کی دنیا میں بے شک یہ بیش بہا اضافہ ہے جس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود شخص ہم سے بآسانی رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔